سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر دو طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں اس وقت، شیطانی قوت اور رحمانی قوت۔ انسان بھی دو طرح کے کام کرتا ہے، یا اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، یا اچھائی کے ساتھ ہے تو یا برائی کے ساتھ ہے، یا حق کے ساتھ ہے یا باطل کے ساتھ ہے، یا بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے۔ تو راستے اللہ نے دو دیے، ایک برائی کا راستہ اور ایک اچھائی کا راستہ۔ ایسے ہی دو طرح کے اسکول آف تھاٹ بن گئے کربلا کے بعد، ایک حسینی سوچ والے اور ایک یزیدی سوچ والے۔ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں وہ حسینی کہلاتے ہیں، اور جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں وہ یزیدی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی زندگیاں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک امید بھی ہے، ایک روشنی بھی ہے، ایک شمع بھی ہے اور ایک جذبہ بھی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے ہم نے ان کی زندگی سے کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز حاصل کرنی ہے کہ ہمیں اسلام کے اندر بڑھنے کے لیے آسانی پیدا ہو۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات جو ہم نے لینی ہے ان کی زندگی سے وہ ہے حق کا ساتھ دینا۔ حق کسے کہتے ہیں؟ سچ کو، سچائی کا ساتھ دینا۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس معاشرے کے اندر دو طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں جو کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ان کی لڑائی حق کے لیے تھی، ہم ان میں سے ہیں کہ ان کی لڑائی حق کے لیے تھی، اور ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ان کی لڑائی سیٹ کے لیے تھی۔ آج ہم نے حدیث سب سے پہلے دیکھنی ہے، صحیح حدیث ہے پورے وزن کے ساتھ، ثقہ صحابیوں کے ساتھ، جو ہمیں بتائے گی کہ جن کو اللہ جنت کے سردار بناتا ہے، کیا معاذ اللہ ان کے متعلق بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ آج کل تو آفیسر چیک کرنا ہو یا آرمی کے اندر کوئی بندہ لینا ہو، اس کے 100 ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد ISSB کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جا کے انٹرویو پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، پھر بندہ سلیکٹ کیا جاتا ہے، بھائی یہ بندہ ہے جو ہماری یہ سیٹ سنبھالے گا۔ CSSB آفیسر کے لیے بڑے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، دین کے کاموں میں آگے بڑھانے کے لیے جو استاد ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، بندہ یہ کہتا ہے پڑھتا بھی کلمہ ہے اور انہی کے دین کے صدقے روٹی بھی کھاتا ہے، اور بندہ کیا کہہ دیتا ہے؟ ان کی لڑائی تو سیٹ کے لیے تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کی سوچ پیدا کی گئی ہے، اس کی سوچ تھی نہیں، پیدا کس نے کی؟ غیر مسلم قوتوں نے، جو یہ کہنے لگے لو جی ان کی لڑائی کس کے لیے تھی؟ سیٹ کے لیے تھی۔ اب حدیث سماعت فرمائیں، ایک پیارے صحابی کریم آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ان کی والدہ کہتی ہے جا بیٹا میرے لیے اور اپنے لیے اللہ کے نبی سے بخشش کی دعا کروا کے۔ لو جی اس صحابی کا عقیدہ بھی ہو گیا، اس کی ماں کا عقیدہ بھی ہو گیا کہ بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ بندہ نیک بندے کے پاس جاتا ہے دعا کے لیے، کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو زیادہ قبولیت دیتا ہے۔ وہ صحابی رسول آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، میرے اور آپ کی کریم آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ خطاب اتنا لمبا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب بس کرو،
یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے، بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو تعلیم دینا. اور رسول اللہ خطاب کریں عصر سے مغرب تک، پھر مغرب کی نماز پڑھی، پھر خطاب شروع، پھر مغرب سے عشاء تک آپ نے تقریر فرمائی. عشاء کی نماز کے بعد وہ بندہ انتظار میں ہے کہ میں حضرت صاحب سے، اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواؤں. تو عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ آگے آگے، وہ بندہ پیچھے پیچھے. تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ دلوں کے حال جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے بھی جانتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جانتے ہیں، آسمان کے پار بھی جانتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے ہر بات جانتے ہیں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے بندہ آ رہا ہے، صحابی رسول ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے مڑ کے فرماتے ہیں، اے پیارے صحابی، اس کا نام لیا آپ نے، اے پیارے صحابی، اللہ تیری بخشش بھی فرمائے اور تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. ابھی دیکھا نہیں، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں. تو آج کا جاہل بندہ کہہ دیتا ہے معاذ اللہ کے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کے ان کا نہیں پتا تھا. آپ تو اس کے دل کی بات جانے. آزم جیڑا رب پچھانے، کون آکھے وہ غیب نہ جانے. غیب الغیب دی جان محمد، سب عملان دی جان محمد. تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. ابو بکر صدیق نے جب معراج کے موقع کی تصدیق کی نا، تو ابو جہل کہتا ہے، اے ابو بکر، تم تو یہاں پہ موجود بھی نہیں تھے اور تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، معراج کا سفر کیا. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے، ہم تو اس سے عجیب تر باتوں کو مانتے. کہاں ہو گیا، کہاں ہم نے رب کو نہیں دیکھا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہم نے مان لیا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتا دیا، اللہ تیری بخشش بھی فرمائے اور تیری ماں کی بخشش بھی فرمائے. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ادھر ہی کھڑے ہیں. ایک فرشتہ آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پیارے صحابی، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر یہ کہا ہے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو مجھے بتائیں ذرا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جن کو جنت کے سردار بنا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا ان کا دل کیسا ہے، ان کا روحانی معاملہ کیسا تھا؟ اور آج کا مولوی چوری کے نام لے کر، دین کا نام لے کر پیسے کماتا ہے اور کھاتا ہے پیٹ بڑے کیے ہوئے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کی لڑائی سیٹ کے لیے تھی. اس کا مطلب اسے سمجھ نہیں ہے، یا تو جاہل ہے یا کسی یہودی ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے، یا اسلام میں انتشار پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے. تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں کلیئر کریں کہ ان کی لڑائی حق کے لیے تھی، کوئی سیٹ کے لیے لڑائی نہیں تھی. جو آج کل نواز شریف، زرداری، عمران خان صاحب کو فکر لگی ہوئی نا سب کو اپنی اپنی سیٹ کی، انہیں فکر نہیں تھی. وہ تو جنت کے نوجوان ہیں، سردار ہیں، انہیں کیا فکر ہو؟ جنہیں جنت مل گئی بتائیں انہیں اور کیا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ یہ مسائل رمضان المبارک کے حوالے سے یاد رکھیں. 10 محرم الحرام کو مٹی ڈالی جاتی ہے. پوچھا گیا ڈالنا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے فتاویٰ رضویہ شریف میں، محرم الحرام 10 تاریخ کو جو مٹی ڈالی جاتی ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ اس دن مٹی نہیں ڈالے گا کوئی گناہ نہیں، ڈالنا بھی ضروری نہیں. کب ڈالنی چاہیے یہ یاد رکھیں، جب قبر ٹوٹ جائے، قبر میں پانی چلا جائے، اس وقت قبر کے اوپر مٹی ڈالیں. اب مٹی ملتی ہے پیسوں کی، کیا ملتی؟ پیسوں کی. اور مفتیان نظام فرماتے ہیں مٹی کے اوپر مٹی ڈالنا جب ضرورت نہیں ہے تو یہ پیسے کا ضیاع ہے. ویسے قبرستان بندے کو جانا چاہیے، انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے. اور اب دیکھیں کیسا ٹرینڈ نکل آیا. ہماری مائیں بہنیں 9 اور 10 محرم کو ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ کچھ تو کھانا پکا کے لے کے جاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتی ہیں غیر محرم کو. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے عورت حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ جائے. یہاں پہ کوئی تمیز ہی نہیں. ہم نے دوسروں کا کلچر خود لے لیا، دوسروں کا کلچر خود لے لیا.
تو 10 محرم کو کوئی بندہ جاتا ہے قبرستان تو کوشش کرے اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو نہ لے کے جائے. رش بہت ہوتا ہے، رش بہت ہوتا ہے. وہاں پہ جانا ثواب کی نیت سے آپ نے، لیکن الٹا وہاں پہ وہ گناہ کا ثواب بن جائے گی. 10 محرم والے دن مٹی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. جس کی رشتہ دار کی کوئی قبر ٹوٹ گئی ہے یا پانی چلا گیا ہے وہ وہاں پہ جائے اور وہاں پہ جا کے مٹی ڈالے. لیکن ایسا ہوتا نہیں. جب بارش ہوتی ہے تو سکون سے گھر میں ہوتے، کوئی فکر نہیں ہوتی کہ قبر کا حال کیا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں قبر کا حال کیا ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں. بس مردہ دفنا دیا اور دفنا دیا. یہ مردے کا حق نہیں ہے. مردے کا حق ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرے اور کبھی کبھی جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کہ اس کی قبر کیسی ہے. وہاں پہ جا کے درخت لگائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے. آپ کی حدیث پاک سے کیا ثابت ہے؟ آپ کی حدیث پاک سے کیا ثابت ہے کہ وہاں پہ قبر کے اوپر آپ نے کھجور کی شاخ لگائی. تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہاں پہ درخت لگائے. اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ والدین کی قبر پہ جائیں کیا کرنے کے لیے؟ وہاں پہ دعا کرنے کے لیے. اور جب جائے گا ہفتے بعد جمعے والے دن 7 دن بعد جائے گا تو اسے پتہ چل جائے گا. 7 دن بعد گئے نہیں اور سال کے بعد یاد آ گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہم سال بعد جاتے ہیں. حدیث پاک ہے کہ ہفتے بعد جائیں، لیکن ہم نے الٹا ٹرینڈ بنا لیا. تو 10 محرم والے دن مٹی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے. جس قبر پہ ضرورت ہے وہاں پہ انسان کو ڈالنی چاہیے. اس کے بعد اگلا مسئلہ سن لیں. 10 محرم والے دن یا کسی بھی دن کوئی سوگ نہیں ہے، کوئی سوگ نہیں ہے. حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا سوگ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی اسلام کی کامیابی تھی. اور آپ کو پتہ ہے سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ سوگ کو منع فرمایا. سوگ کو کیا کیا؟ منع فرمایا. تو اس نسبت سے کالے کپڑے پہننا سوگ کی نسبت سے یہ منع ہے. اس لیے ہمارے مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ کالے کپڑے نہ پہنے جائیں ان دنوں میں. خاص طور پہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک کالے کپڑے نہ پہنے جائیں. اس کے بعد اگلا مسئلہ سن لیں. محرم الحرام کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کا موعظہ پڑھنا چاہیے. بی بی فاطمہ کا موعظہ پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا ناجائز ہے. نبیوں کے سوا کسی کا معجزہ نہیں ہے. نبیوں کے سوا کسی کا معجزہ نہیں ہے. معجزہ صرف اور صرف انبیاء کا ہے. تو یہ خرافات ہیں. ہم بھی سنتے آئے. ہمارے والدین بھی پڑھتے تھے، ہمارے رشتہ دار بھی پڑھتے تھے، اور جو نہیں پڑھتا تھا جرم سمجھا جاتا تھا. اور اگر کوئی ٹائر پنچر ہو گیا گاڑی کا کہہ دیا جی مولا مشکل کشا کا معجزہ نہیں پڑھا اس لیے ہو گیا. اگر کسی نے 11ویں نہیں دی نا تو کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی ٹائر پنکچر ہو گیا، نقصان ہو گیا، لو جی بابا 11ویں والے نے کر دیا. اللہ کا واسطہ ہے بابا جی جو بھی ہو، اللہ کا ولی کبھی کسی کا نقصان نہیں کرتا. اور اگر آپ نے 11ویں کا ختم نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ دے دیں. اگر پیسے نہیں تھی کوئی معاملہ ہو گیا، 11ویں شریف ضروری بھی نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو کرنی ہے. جس دن مرضی آپ 11ویں شریف کر سکتے ہیں. اور 11ویں شریف ایک مشن کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، اور ایک نظریے کا نام ہے. یہ خالی لنگر شریف کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نام ہے یاد دہانی کروانے کا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیسے لوگوں کو مسلمان کیا. تو اب دیکھیں 10 محرم والے دن روزہ رکھا جاتا ہے. یہ رکھنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے. اگر کسی بندے نے 10 یا 9 محرم کو روزہ رکھا ہے اسے بڑا ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اگر 9-10 کو روزہ رکھے گا تو یہ رکھا کیوں جاتا ہے یہ بھی سن لیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہودیوں نے روزہ رکھا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی تھے، ہمارا زیادہ حق ہے، ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم 10 کے ساتھ 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ رکھیں گے. سمجھ آ گئی آپ؟
کربلا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے روزہ، یہ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ ہاں کربلا کی یاد میں یہ ہے کہ انسان اپنا سر سجدے میں جھکائے، کربلا کی یاد میں یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ سجدے میں تھے تب آپ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا گیا۔ ہمارا سر اکڑا ہوا ہے، نیچے ہوتا ہی نہیں، نیچے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے مشن کے تحت آتے ہیں، ہم آپ کسی بھی محفل میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں کہ مشن کے ساتھ جائیں۔ ابھی آپ سے کوئی پوچھے نا، اب میں آپ کو چھوٹی سی لطیفے کی بات سناتا ہوں۔ ہمارے نا گاؤں میں محفل ہوئی شاہ کوٹ میں، اس سے آگے ایک پنڈ ہے، بچے ہمارے گھر کے ہو کے آئے وہاں سے، تو چاچو جی نے پوچھا بیٹا کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ بجائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کا درس لے کے آئے، کہنے لگے ہم پوپٹ بدانا لے کے آئے۔ کیا کہا جی؟ پوپٹ بدانا لے کے آئے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، ایک جذبہ لینے کے لیے، علم لینے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے۔ ہمارے بچوں کا سوچ بھی یہی ہونی چاہیے، ہم یہاں پہ آئے ہیں تو خالی لنگر لینے کے لیے نہیں آئے، یہ تو ویسے ہی مل جاتے ہیں لنگر پیسہ۔ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا کام کرتا ہے تو رب تعالیٰ غیبی اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میرا ہو میں تیرا ہو جاؤں، اور جس کا رب اسی کا سب سے بڑی دنیا کی دولت کیا ہے؟ دل کا سکون۔ کس کا؟ اور بلا کن کو ملتا ہے؟ جن کی حسینی سوچ ہوتی ہے، جن کی حسینی سوچ ہوتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور کربلا کا واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید سیکھیں۔ اور آپ تاریخ دمشق کتاب ہے، کون سی کتاب؟ تاریخ دمشق کتاب، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن کا حصہ ہے، یہ واقعہ ہے ایمان کو تازہ کرنے والا۔ اس میں لکھا ہے کہ جب یزید کے فوجی جو تھے آپ کا سر مبارک لے کر جا رہے نا تلوار کے اوپر، اس سر مبارک سے تلاوت جاری تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ تلاوت جاری تھی اور اتنی خوبصورت تھی، جس کے دل میں ان کے لیے محبت تھی نا وہ تو سنتا ہی رہا۔ ایک پادری نے بھی سن لیا چھت پہ بیٹھے ہوئے، وہ نیچے آیا، فوجیوں سے کہا یہ تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فوجی کہنے لگے وہ جو سر ہے نا آگے اونچا سر وہاں سے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنی عظیم شان ہے جنت کے سردار کی، سر بھی کٹا ہوا ہے لیکن سب سے اونچا ہے، سر کٹا ہوا ہے پوری فوج سے اونچا ہے۔ اور جب وہ پادری آگے جاتا ہے، جا کے دیکھتا ہے گلابی گلابی خوبصورت گلاب جیسے پتیوں جیسے ہونٹ، اور تلاوت جاری ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین۔ پتا حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بندہ مرا ہوا ہے اور مر کے بھی زندہ ہے، اور وہ فوجیوں سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ وہ فوجی کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کا نواسا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے بدبختو تمہیں سمجھ نہیں آتی، جس نبی کا نواسا ایسا ہے اس نبی کی خود شان کیسی ہے؟ تو وہ وہاں پہ پادری کلمہ پڑھ کے کیا ہوا؟ مسلمان ہوا۔ تو ہم حسینی سوچ رکھتے ہیں نا، کیا ہم خالی سبیل لگاتے ہیں یا قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ اور یہ بھی فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو بندہ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مستحب اعمال قبول نہیں فرماتا۔ کیا بات ہے؟ مطلب سادہ لفظوں میں اللہ چاہے تو جس کو مرضی قبول کر لے، لیکن علم ہمیں یہ بتاتا ہے، فتویٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ فرائض کی ادائیگی کرے گا اس کے مستحب اعمال قبول ہے۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، وہ پانی لگا کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جمعے کا دن تھا 10 محرم، لوگوں نے باہر پانی لگایا ہوا، اس بندہ نا چیز نے جمعہ پڑھاتے ہوئے بیان کیا یہ والا مسئلہ، تو جنہوں نے سنا نا باہر آواز آ رہی تھی وہ اندر آ گئے تھے۔ اس کا مطلب ہے سخت گفتگو کبھی کبھی فائدہ دیتی ہے، وہ بندے اندر آ گئے۔ تو پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں، سبیل لگائیں لیکن نماز پڑھیں، کھانا کھلائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں، کسی کا ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن فرائض کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں محرم الحرام کے موقع پر یا اس کے بعد سفر کا مہینہ آ رہا ہے، وہ بھی یاد کر لیں۔ سفر کے مہینوں میں کوئی الا ولا نہیں، کوئی الا ولا نہیں ہے، یہ مستند مفتیان عظام کی تحقیق اور ریسرچ کے مطابق فتویٰ ہے۔ جن کتابوں میں لکھا ہے نا وہ تصوف کی کتابیں ہیں، وہ حجت کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی۔
اور صحیح احادیث کے طور پہ جن کتابوں میں یہ بات لکھی ہے سفر کے مہینے میں بندہ شادی کر سکتا ہے. اور یہ بھی افواہ ہے کہ محرم کے مہینے میں بندہ گوشت نہ کھائے. بھائی قربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اس مہینے میں. محرم کے مہینے میں بندہ اپنے بچوں کی شادی بھی کر سکتا ہے. ممانعت نہیں ہے, کسی حدیث میں ممانعت نہیں ہے. اور محرم الحرام والے دن خاص طور پہ 10 محرم والے دن حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اچھا کھانا کھلائے گا, کھائے گا, اچھا پکائے گا, اچھے کپڑے پہنے گا, اپنے بچوں پر خرچ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت زیادہ رزق کی رحمت کرے گا اور اس کو وافر رزق عطا فرمائے گا. پورے سال کی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے یہ سارے قسم کے غلط نظریات ہیں. اور 10 محرم کے مہینے میں دیکھیں, یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے, میرے پاس ریفرنس بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اماں خدیجہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوئی. حضرت علی کی شادی بی بی فاطمہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوئی. اس کا مطلب ہے آپ دیکھیں نا, 100 کتنے دن ہے؟ 3 دن. عام الحسن کا سال جو تھا وہ سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور آپ کے چچا دنیا سے گئے. اس سال کو کہا گیا عام الحسن, غم کا سال. تو پیارے بھائیوں, پیارے بزرگوں, ہمارا مذہب دین اسلام کامیابیوں کا مذہب ہے. اگر کوئی بندہ شہید ہوا ہے اس کی کامیابی ہے. ہم وہاں پہ سوگ نہیں منانا, اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے, ہم نے ظلم نہیں کرنا اپنے اوپر. اب دیکھیں ظلم بلا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہی اس کی نسل نے ایسا کیا تھا. خط بھیجے, ہزاروں لکھے, حضرت صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے, ہم آپ کی ہاتھ میں بیعت کریں گے. ان کوفیوں نے کیا کیا؟ حکومت کے دباؤ میں آ کر کیا کیا؟ ساتھ چھوڑ دیا. امام حسین کو بلا لیا, وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں سے یہی کوفی بعد میں فوج میں شامل ہوتے ہیں یزید کی, اور یہی کوفی مل کر پھر ان کو مارتے ہیں. تو یہ پیٹتے جو لوگ ہیں جو ایسا معاملہ کرتے ہیں یہ انہی کی نسل سے آگے آتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سناتے ہیں لوگ, یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا معراج کے موقع پر, کب گئے؟ تو وہاں سے ایک سیب لے کے آئے تھے. آپ گئے معراج میں 50 ہجری کو. کب گئے؟ 50 ہجری کو. کب گئے؟ 50 ہجری کو گئے تھے آپ, اور وہاں پہ گئے تھے, وہاں سے سیب لے کے آئے. وہ سیب اماں فاطمہ نے کھایا, پھر اس سیب کی برکت سے پھر امام حسن اور حسین پیدا ہوئے. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت سے شان بھی بڑھانی ہے تو سچائی کے ساتھ بڑھانی ہے, جھوٹ بول کے نہیں بڑھانی.